أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائی اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آج کی نشست میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت مریم کے. حضرت مریم بیٹی ہیں حضرت عمران کی. حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران. قرآن کریم میں عمران دو ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے. قرآن کریم میں ہارون بھی دو ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے، حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے. حضرت مریم کے والد حضرت عمران، وہ حضرت مریم کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے. حضرت مریم ابھی دنیا میں نہیں آئی تو حضرت مریم کی والدہ محترمہ بی بی حنہ، انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. کسی زمانے میں مسلمان اپنے بچوں کو دین، مسجد، مدرسے کے ساتھ وقف کرنے کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور مسلمان محلے والے خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے. خادم کا رواج نہیں تھا، یہ تو اب آ گیا ہے، ورنہ مسلمان بچے، بوڑھی خواتین مل کے مسجدوں کی صفائی کیا کرتے تھے، اور اس کو عزت کی چیز سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے. یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطیب صاحب ان کا مقام ہے اور مسجد کے خادم کا کوئی مقام نہیں ہے. خادم کا بہت مقام ہے. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے، یعنی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی. وہ بیعت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت تھانوی کا انتقال ہو گیا تو فرمایا والد صاحب نے کسی اور سے بیعت ہو جائیں. تو فرمانے لگے حضرت تھانوی کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کس سے بیعت ہوں، کس سے اصلاحی تعلق قائم کروں، سمجھ نہیں آ رہی. ظاہری بات ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں خط میں لکھا، اگر کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا تو مسجد کے مؤذن صاحب سے بیعت ہو جاؤ، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لو، اور کچھ نہیں، کم از کم 5 وقت کی نماز تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے. بی بی حنہ نے نظر مانی، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی.
اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، بیٹا دے یا بیٹی دے، دونوں نہ دے، رب کی مرضی ہے، اللہ کے سوا کسی کی مرضی اس معاملے میں نہیں چلتی۔ بیٹی پیدا ہو گئی، بی بی حنہ نے دیکھا تو بیٹی ہے، تو قرآن کریم نے ایک تسلی کا لفظ ذکر کیا یہاں پر، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو آپ کو بیٹی دی ہے یہ اتنی عظمت والی ہے کہ ایسی بیٹی پر ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ بی بی حنہ نے نظر مان رکھی تھی، بچی کو اٹھایا، سیدھا لے گئی مسجد اقصی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ نبی ہیں اس زمانے کے، اور رشتے میں خالو ہیں حضرت مریم کے۔ سارا قصہ سنایا کہ میں نے اللہ سے نظر مانی تھی، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سارا قصہ واقعہ سنا، ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے تھے، ہر ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کی تربیت اور پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نیک آدمی تھے، کا قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ بٹن دبائیں گے پرچی باہر آ جائے گی، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو کیسے قرآن اندازی کریں؟ اپنے قلم سامنے پانی کی نہر ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گیا وہ فیل ہو جائے گا، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہ بہا وہ جیت جائے گا اور وہ اس بچی کی پرورش کرے گا۔ سب نے اپنے قلم ڈال دیے، سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، سب کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ ایک قلم ہے کہ پانی ادھر جا رہا ہے، قلم ادھر جا رہا ہے۔ قلم پانی کے سینے کو چیرتا ہوا اس طرف جا رہا ہے۔ قلم اٹھایا، دیکھا تو وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم تھا۔ تو طے ہو گیا کہ پرورش زکریا علیہ السلام فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، زکریا علیہ السلام نے پرورش شروع کر دی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام تشریف لائے کمرے میں، چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پرورش ہو رہی تھی ان کے۔ ایک دن تشریف لائے، دروازہ کھولا، اندر گئے تو سامنے پھل رکھے ہوئے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے؟ ما لکی ھذا؟ تو حضرت مریم فرمانے لگی قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نبی تھے تو بات جلدی سمجھ گئے، میں اور آپ ہوتے تو کیمرے چیک کرتے، تحقیقات کرتے کہاں سے آئے پھل۔ وہ نبی تھے، جلدی سمجھ گئے، اس لیے کہ دروازے کا تالا ٹوٹا نہیں ہے، چابی کسی اور کے پاس ہے نہیں ہے، کھڑکی سے کوئی آ نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور اس لیے ان کو فوراً یقین آ گیا کہ پھل بے موسم تھے، پھل بے موسم تھے، موسم سردی کا، پھل گرمی کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے نکلے، سیدھا محراب میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا کئی سالوں سے مانگ رہے تھے، 100 سال کے قریب ہونے والے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا،
اللہ فرما رہے کہ زکریا علیہ السلام نے اتنی دعا مانگی اور دعا میں ایک ہی چیز مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے۔ بیٹا نہیں، اولاد نہیں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام اولاد مانگتے مانگتے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی۔ کمال ہے، مایوس نہیں ہوئے اللہ کے دروازے سے۔ ہم تو 3 دفعہ مانگتے ہیں پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ میری سنتے نہیں ہیں۔ جس دن بندہ یہ کہتا ہے اللہ اس کی پھر دعا قبول نہیں فرماتے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے مانگا وہ ملا کہ نہیں ملا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں روزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ آج اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا۔ دعا مانگی، اللہ مہربانی فرما دے۔ عرصہ ہو گیا آپ سے مانگتے مانگتے، اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں اولاد دے دیں۔ فرمائیں اللہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، میرا اولاد کا موسم نہیں ہے، اولاد کا موسم نہیں ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد کا موسم نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو زکریا کو بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، حضرت اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی۔ یہاں 3-4 سال کے بعد بچہ پیدا ہو، اگر تاخیر ہو جائے 4 سال 5 سال کے بعد اللہ کسی کو اولاد دے تو دونوں خاندانوں میں خوشی کا بڑا عجیب عالم ہوتا ہے، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلا بچہ ہے اور اتنے عرصے کے بعد ہو رہا ہے تو ننیال والے کہتے ہیں کہ ہم نام رکھیں گے، ددیال والے کہتے ہیں ہم نام رکھیں گے۔ یہاں تو 100 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بھی ختم کر دیا، فرمایا کہ آپ کو بیٹا بھی دیں گے اور نام بھی ہم خود رکھ کے آپ کو دیں گے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا، وہ بھی نبی بنا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ خیر، حضرت مریم ہیں، ایک دن آج چھوٹی ہیں کل بڑی ہو گئی، ایک دن نہانے کے لیے تشریف لے گئی، واپس نکلی تو سامنے ایک مرد کھڑا ہے، تو جیسے ہی دیکھا تو کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، سورہ مریم ہے، فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا تمہارا یہاں پہ لینا دینا ہے؟ علماء نے لکھا ہے عورت وہ اللہ نے اس کی فطرت میں حیا رکھی ہے، یہی عورت اگر مسلمان ہو، مومن ہو، مومنہ ہو تو یہ سراپا حیا بن جاتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس خاتون میں حیا ہے کہ نہیں، تو اس کی علامت یہی ہے جب اس کے سامنے غیر محرم آ جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، اور حیا مر جائے تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ پھر ہماری جوان بچیاں، ہماری بہنیں پاکستان ٹور کے نام پہ پکنک پہ چلی جاتی ہیں، ہماری جوان بچیاں غیر محرم اساتذہ سے اکیلے میں پڑھ رہی ہیں، رات کے 11 بجے اور 10 بجے آفس سے اور پتہ نہیں ٹیوشن سینٹر سے اور کہاں آ رہی ہیں، یہ وہ ہیں جن کی حیا مر گئی ہے، اور کمال ہے یہ ہے کہ ان کی نہیں مری، ان کے ماں باپ کی بھی مر گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر، میں نبی نے فرمایا ایمان حیا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک چلا جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے، جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مریم نے
جب سامنے دیکھا اور چیخ اٹھی، پریشان ہو گئی، تو تسلی دی، کہا کہ پریشان نہ ہو، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ آپ کو اولاد دیں گے۔ حضرت مریم فرمانے لگی میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اولاد کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حلال یا حرام۔ میں نے دونوں راستے اختیار نہیں کیے، میں نے دونوں راستے اختیار نہیں کیے، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما لیا، اولاد ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری۔ یہ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن مبارک میں تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں، مسیح بھی کہتے ہیں، روح اللہ بھی کہتے ہیں، کلیمت اللہ بھی کہتے ہیں، ابن اللہ بھی کہتے ہیں، یہ سب انہی کے نام ہیں۔ روح اللہ بھی کہتے ہیں، کلیمت اللہ بھی کہتے ہیں، مسیح بھی کہتے ہیں، عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ہیں۔ حضرت مریم ہیں، دن گزرتے گئے، ولادت کا وقت قریب آیا، پریشان ہو گئی، تو قرآن نے تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے اونچا ٹیلا ہے، آپ وہاں چلی جائیں اور ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، آپ تسلی رکھیں، اللہ انتظام فرمائیں گے۔ فآویناہما الی ربوہ، ربوہ یہ نہیں ہے جو یہ قادیانیوں کا مرکز ہے، قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمارے شہر کا نام آیا ربوہ، ربوہ کا لفظ تو قرآن میں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں، اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کا نام قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قیامت سے پہلے دنیا میں آنا تھا، جب ہمارے شہر کا نام قرآن میں تو پھر ہم نے بھی آنا تھا۔ جب ختم نبوت کی تحریک چلی 1953 میں 74 میں، تو اس میں ایک مطالبہ مسلمانوں کا یہ تھا کہ اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ یہ قادیانی ربوے کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شہر کا نام قرآن میں آیا ہے، تو پھر اس کا نام تبدیل ہوا، اس کا نام چناب نگر رکھا گیا۔ ہمارے استاد محترم فرمانے لگے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو فرمانے لگے، وہیں جلسہ کیا چناب نگر میں، فرمانے لگے قادیانیوں آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ تمہارا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت مریم ہیں، اللہ نے تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، فرمایا کہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اللہ وہیں پانی کا چشمہ جاری فرما دیں گے، کھانے کی ضرورت پڑے گی، اللہ تازہ کھجور لگا دیں گے۔ اللہ نے فضل فرمایا، حضرت مریم کے لیے اسی وقت پانی کا ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیا اللہ نے۔ اور بھوک لگتی ہے اس موقع پر، کھجور کا درخت لگ گیا، فرمایا مریم بھوک لگے تو کھانا کھائیں، کھجور کھائیں تازہ، اور پیاس لگے تو ٹھنڈا پانی پی لیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہو تو اپنے بیٹے عیسیٰ کی زیارت کر لیں۔ اس ماحول میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ حضرت مریم اب پریشان ہیں کہ محلے میں کیسے جاؤں، یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ بیٹے کو اٹھا کے کیسے جاؤں، محلے والے پوچھیں گے شادی تو نہیں ہوگی، یہ کہاں سے بچہ لے کر آئی ہے؟ تو فرمایا اس کی فکر بھی نہیں کرنی، اس کا انتظام بھی اللہ فرمائیں گے، آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو کہے گا یہ بچہ خود کہے گا۔ حضرت مریم نے اٹھایا، محلے میں آ گئی، جیسے ہی محلے والوں نے دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن
تمہارے والد ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ ایسے نہیں تھی، تمہارے بھائی اچھے آدمی تھے، تم یہ کیا تماشا لگا کے آئی ہو؟ حضرت مریم نے فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف. وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمیں بیوقوف بناتی ہو، گود کا بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ بس جب وہاں سے آواز بلند ہوئی نا، شور شرابہ شروع ہوا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، وہ اپنی ایک تعبیر فرماتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میری ماں سے کیا مناظرہ کرتے ہو، مجھ سے مناظرہ کرو. اور فرمایا قال انی عبد اللہ، اب بول پڑے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں. عبد اللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، ابن اللہ بھی نہیں ہوں، عبداللہ ہوں. عقیدہ بتا دیا کہ میں عبداللہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا وقت گزرنے دو، وقت گزرنے دو، اللہ رب العالمین مجھے کتاب بھی دیں گے، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھیں گے. وقت گزرنے دو. میرے عزیز بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ ابتدائی گفتگو تھی. اب میں 10 منٹ میں انشاءاللہ اگلی گفتگو مکمل کرتا ہوں. اس وقت دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کتنے نظریات لوگوں کے پائے جاتے ہیں. مشہور اور بڑے 4 نظریات ہیں. ایک یہودیوں کا نظریہ ہے، ایک عیسائیوں کا نظریہ ہے، ایک قادیانیوں کا نظریہ ہے، ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بات کو یہاں پہ نقل کیا. فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں قتل کیا، نہیں قتل ہوا عیسیٰ علیہ السلام. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی. یہ جو صلیب کا نشان ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی ہے، اور سولی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے. یہاں آگے غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی حیثیت سے آئیں گے. عیسائی کہتے ہیں. قرآن نے کہا وما صلبوہ، سولی بھی نہیں ہوئی، قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں ہوئی. تیسرا نظریہ ہے قادیانیوں کا. قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں یہودیوں نے مارا، بے ہوش ہو گئے، یہودی سمجھے کہ قتل ہو گئے، یہودی چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، عیسیٰ علیہ السلام چلتے 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 کشمیر آ گئے. یہ قادیانی کہتے ہیں. کشمیر میں ویسے حالات خراب ہیں، مرزا عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں بھیج دیا. قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، پتہ نہیں آپ نے نام سنا کہ نہیں سنا، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو ایک سزا دنیا میں یہ دیتے ہیں کہ اس کی عقل اس سے چھین لیتے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ادھر کشمیر میں آ گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں. ہمارا سوال ہے کہ جو کشمیری ہیں جتنے بھی، یہ سارے بنی اسرائیلی ہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں. خیر، قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں 87 سال رہے سری نگر محلہ خانیار میں، اور وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر ہے. قادیانیوں نے یہ عقیدہ کیوں گڑھا وفات مسیح کا کہ فوت ہو گئے؟ خود مرزا غلام قادیانی نے
اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ انگریز جہاد سے پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ انگریز وہاں جہاد بند کرتا، ادھر شروع ہو جاتا، ادھر بند کرتا، ادھر شروع ہو جاتا۔ تو پھر انگریز نے ہماری کتاب کا مطالعہ کیا، قرآن اور حدیث کا، اور کہا کہ دیکھو کوئی ایسا جملہ مل جائے کہ جہاد ختم ہو جائے۔ مطالعہ کیا تو انہیں ایک جملہ مل گیا حدیث کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وَيَضَعُ الْحَرْبَ، جنگی سامان رکھ دیا جائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جنگی سامان رکھ دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ امن ہی امن ہو جائے گا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سب کے سب مسلمان ہوں گے، مذہب اسلام ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ انگریزوں نے لفظ اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب انگریز نے جنگ ختم کرنی تھی، اس لفظ کو اٹھا کے مرزا غلام قادیانی کو اس کام کے لیے کھڑا کیا کہ مرزا غلام قادیانی یہ اعلان کرے کہ اب جہاد نہیں ہوگا، اور اس کا مشہور شعر ہے کہ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب قتل و قتال۔ یہ وہ وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ گھڑنے کی۔ خود مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جس مسیح نے آنا تھا اس کی جگہ مجھے اللہ نے بھیج دیا، یہ عقیدہ بنانا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں نے مختصر عرض کر دیا۔ خیر، حضرت عیسیٰ، اچھا قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جا نہیں سکتے۔ بس کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگا کہ آسمان پہ جو جاتا ہے اوپر آگ ہے اور ٹھنڈ ہے، برف ہے، جو جائے گا جل جائے گا، جو جائے گا جم جائے گا۔ قرآن نے اس کا جواب دے دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت آدم کی طرح ہیں۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ دوسرا، ان کی مشابہت آدم علیہ السلام سے یہ ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس اللہ نے آسمان سے زمین پر حضرت آدم کو اتارا ہے، اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پہ لے گئے۔ اگر آدم علیہ السلام زمین پہ اترتے ہوئے نہ جلے اور نہ جمے تو اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ جلے نہ جمے، اور اللہ اسی زمین سے آسمان پہ لے گئے جس آسمان پر معراج کی رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ جو جائے گا جل جائے گا، جم جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا، من و سلوہ۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے دسترخوان اتارا، سورہ مائدہ۔ میرے عزیز بھائیو، آسمان سے کھانا اترے اور وہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، جلے بھی نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے ہر چیز، جیسے میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے پابند ہیں، یہ بھی سب اللہ کی پابند ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو ابراہیم کو نہیں جلایا۔ پانی اور سمندر کا کام بندے کو مار دینا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو یونس علیہ السلام بچ کے آ گئے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ یوں بچا لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں، اچھا قادیانی کہتے ہیں اچھا آسمانوں پہ چلے گئے، وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ ہمارے استاد فرمانے لگے، حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، قادیانیوں مہمان اللہ کا ہے، فکر تم کو کیوں لگی ہوئی ہے؟ دوسرا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیوں فکر ہے، تم نے وہاں ہوٹل کھولنا ہے کیا کہ کھاتے کیا ہوں گے؟ اور میرے عزیز بھائیو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اللہ جس نبی کی دعا پر آسمان سے کھانا اتار دے، اللہ اس کو وہاں کھانا نہیں دے گی؟ اور آخری جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات رکھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں انسانی صفات بھی ہیں، بشری صفات بھی ہیں، فرشتوں والی صفات بھی ہیں، ملکوتی صفات بھی ہیں۔
انسانی صفات ہیں حضرت مریم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، اور فرشتوں والی صفات ہیں حضرت جبرائیل کے پھونک مارنے کی وجہ سے۔ دو صفات ہیں ان میں، فرشتوں والی بھی ہیں، انسانی بھی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ کھاتے کیا ہوں گے میرے عزیز بھائیوں؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہے انسانی صفات کے ساتھ رہے، جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے اب فرشتوں والی صفات کے ساتھ ہیں۔ جو فرشتوں کی غذا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غذا بھی ہے، اور فرشتوں کی غذا تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، آپ کے اوپر سے نہ چلی جائے کہیں، یہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو اور جہان ہے آسمان کا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر، توجہ کیجیے گا، اوپر سے گزر جائے گا یہ، وہاں کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہاں کا ایک دن اور دنیا کے 50,000 سال۔ تو فرمانے لگے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اگر اس حساب کو دیکھا جائے ابھی 2022 چل رہا ہے، ابھی 2022 چل رہا ہے، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند منٹ ہی ہوئے گئے ہوئے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اس جہاں کے اس کو دیکھیں گے تو اس حساب سے ابھی 2022 چل رہا ہے، 2022، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ جہاں دیکھیں یہاں ہم سورج اور چاند کے پابند ہیں، اوپر سورج چاند کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی چند منٹ گزرے ہیں۔ میں اور آپ اگر 17 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام چند منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ چلیں اللہ کے سمجھ آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے۔ ایک اور شخص بھی ہے اور اس نے کہہ دیا اور پتہ نہیں کیوں کہا، سمجھ سے باہر ہے، جاوید احمد غامدی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ قرآن و حدیث کا انکار کر بیٹھا ہے۔ قرآن نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حدیث ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ میں نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے منکر ہے یہ، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ خیال کیا کریں، ہر کسی کو نہیں سننا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دیندار ساتھی پہلی صف کے نمازی بھی سنتے ہیں، اس کا خیال کیا کریں۔ اپنی مرضی کی کتاب نہ پڑھا کریں، اپنی مرضی سے کتاب نہ پڑھا کریں، پوچھ کے پڑھا کریں۔ جیسے اپنی مرضی کی گولی نہیں کھاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فیس بھرتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، دوا پھر لکھواتے ہیں، پھر جا کے میڈیکل سے جا کے لیتے ہیں۔ تو بھائی دین بھی تو ایسا ہی ہے نا، دین پہلے پوچھیں دین والوں سے کہ دین کیا ہے، میں کون سی کتاب پڑھوں۔ میڈیکل میں بھرا پڑا میڈیکل دوائیوں سے اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے، یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے گولی، نہیں اٹھاتے، تو کتب خانے میں جا کے اپنی مرضی سے کتاب کیوں اٹھاتے ہیں ہم لوگ؟ یہیں سے تو گمراہی پھیلتی ہے۔ کسی بھی امام صاحب سے، عالم دین سے مشورہ کر کے پھر کتاب لیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں، لمبی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ زندہ موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پہ فجر کی نماز کے وقت آپ اتریں گے۔ آپ سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی کے بعد دجال،
دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ تین شخصیات نے آنا ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان تینوں کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، اس کو یاد رکھیں۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں، لیکن مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے۔ ظہور کا مطلب یہ ہے پہچانے جائیں گے، شام کے ابدال پہچانیں گے ان کو۔ دجال آ جائے گا، دجال کا خروج ہوگا، تو دجال کے فتنے سے حضرت مہدی پریشان ہو جائیں گے اور دعا مانگیں گے اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں۔ مسلمان بہت پریشان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لائیں گے، فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور پیچھے سے آواز آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ دی جائے گی، جہاں پر مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے تو حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور فرمائیں گے آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اپنی ہتھیلی، ہاتھ کی یہ جگہ جو ہتھیلی ہے یہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کے ان کو یوں آگے کریں گے اور فرمائیں گے آپ کے لیے اقامت ہو چکی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان وہ نماز پڑھائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کا اکرام ہے کہ ایک امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا، میں تو خود محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز پیچھے پڑھیں گے، باقی ساری نماز عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام لد پہ دجال کو قتل کریں گے۔ مقام لد اس وقت اسرائیل کا فضائیہ ایئرپورٹ ہے۔ مقام لد پہ قتل کریں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے دجال کو، حدیث میں آتا ہے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام اس کو نیزہ ماریں گے، قتل کریں گے، اس کا خون نکال کے دکھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم شعیب میں شادی کریں گے، 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام موسیٰ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کا دانہ پوری جماعت استعمال کر سکے گی۔ ایک انار، یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں، ایک انار کا دانہ ایک جماعت استعمال کرے گی، اور ایک انار کے چھلکے کے نیچے کئی لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ یہ جو سانپ اور بچھو ہیں ان کا ڈنگ ختم ہو جائے گا۔ اس عنوان پہ بہترین کتاب ہے علامات قیامت نزول مسیح، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب کتاب ہے، 116 کے قریب اس میں حدیثیں ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ اصل تو عربی میں التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اصل تو یہ اس میں ہے، لیکن اب اس کا ترجمہ ہو گیا اور شاندار کتاب ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، یہ پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو سانپ اور بچھو ہیں ان کا ڈنگ ختم ہو جائے گا۔ یہ معصوم بچے جو ہیں یہ پھر یہ کھلونے سے نہیں کھیلیں گے جو چائنا والے ہیں، یہ سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے۔ 5 سانپ ان کی جیب میں ایسے ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں اگر مرزا قادیانی سچا مسیح ہے، اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے نا، ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں اگر یہ سچا مسیح ہے تو پھر قادیانی ہمت کریں اور سانپ اور بچھو لے کر آئیں، درجن کے حساب سے اپنے بچوں کو دیں۔ اگر سانپ اور بچھو ان کو 10 مار گئے تو یہ جھوٹا، اگر سانپ 10 نہیں مارے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا مسیح ہے۔ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، یہ کام تو نہیں کر سکتے۔ یہ لال بیگ سے ڈر جاتے ہیں، سانپ لے کر آئیں گے گھر پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے امن ہی امن ہوگا اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ جو صلیب نشان ہے نا عیسائیوں کا، اس کو توڑیں گے اور عقیدہ ان کا ٹھیک کریں گے، توڑ کے فرمائیں گے کہ مجھے کوئی صلیب نہیں ہوئی، مجھے کوئی سولی نہیں چلائی گئی، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں قادیانی دھوکہ دیتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی کہتے ہیں
ہم عام طور پہ ترجمہ ساتھی یہ کرتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو پھر حضور آخری نبی تو نہ ہوئے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ادھر سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو اس لیے ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اپنی نبوت کا زمانہ بھی گزار چکے ہیں۔ جیسے آپ ساتھی بیٹھے ہیں، 50 ساتھی ہیں، آپ میں سے ایک ساتھی اٹھ کے چلا جائے پانی پینے کے لیے، پانی پی کے واپس آ گیا، ابھی کتنے ہو گئے؟ 51 ہو گئے نا؟ سب بولیں۔ یہ بیٹھا تھا 50 ساتھی تھے، یہ ساتھی کیا نام ہے آپ کا؟ جنید بھائی۔ جنید بھائی جو ہیں 50 ساتھی بیٹھے، جنید بھائی اٹھ کے چلے گئے پانی پینے کے لیے، پیاس لگ گئی ان کو، بیان میں کر رہا ہوں، پیاس ان کو لگ گئی، تو یہ پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب واپس آئیں گے تو 50 رہیں گے یا 51 ہو جائے گا؟ 50 رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبوت کی صف میں سے کچھ دیر کے لیے آسمان پہ گئے، جیسے یہ گئے تھے پانی پینے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے گئے، واپس تشریف لائیں گے۔ جیسے جنید بھائی کے آنے سے نبوت کی صف میں اضافہ نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبی ہوں گے۔ اللہ نبوت دینے کے بعد نبوت لیتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض ساتھی غلطی سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور نبی نہیں ہوں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن نبوت ان کی نہیں ہوگی، شریعت ان کی نہیں ہوگی، سکہ ان کا نہیں چلے گا۔ جیسے ہمارے ملک کا صدر دوسرے ملک میں چلا جائے، مثال کے طور پہ کدھر بھیجیں؟ حالات ہر جگہ خراب ہیں آج کل، ترکی بھیج دیتے ہیں، وہاں حالات ٹھیک ہیں۔ ہمارے ملک کا صدر ترکی چلا جائے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارے ملک کا صدر ترکی چلا جائے تو وہاں اس کا آرڈر چلے گا؟ آرڈر چلے گا؟ میرا ایک جگہ بیان تھا ادھر ناظم آباد کی طرف، میں بیان کر رہا تو میں نے یہی بات کی، میں نے کہا ہمارے اس سے مطلب پچھلی حکومت تھی، تو میں نے کہا کہ ہمارے ملک کا صدر دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس کا آرڈر چلے گا؟ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اس کا یہاں نہیں چلتا، ادھر کیا چلے گا؟ میں نے کہا بات تو اس نے بڑی کام کی ہے، بات بڑی پتے کی اس نے۔ تو خیر، اگر یہاں سے وہاں چلا جائے تو آرڈر نہیں چلے گا، لیکن صدر تو ہوگا نا، صدر کی حیثیت تو ہوگی، آرڈر نہیں چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن سکہ اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے عزیز بھائیو، ایک اور بات بتاتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو وہ جو میں نے عرض کر دی، دوسری یہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور حضور کے امتی بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور حضور کے امتی بھی ہیں، اور امتی بھی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیارت کی تھی معراج کی رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زیارت کرنے کے بعد وہ صحابی بن گئے، نبی بھی ہیں صحابی بھی ہیں۔ ایک اور بات سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے جائیں گے وہ اس امت کے تابع بنتے جائیں گے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، خیر چلیں جانے دیں۔ تو ایک مرتبہ پھر اس امت میں تابعین کا دور لوٹے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر فوت ہوں گے، ان کا انتقال ہوگا، اور فرمایا کہ روزہ رسول میں
آج بھی چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، وہاں دفن کیا جائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین، بچوں اور خواتین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، دنیا آخرت میں یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، ہماری جائز ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما، ایمان میں ترقی والے اعمال نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، گمراہیوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما، راحت سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو جو اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی حسان احمد صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے تمام اکابر علماء کرام، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ، جو اس ملک میں ملک اور اسلام کے اور اسلامی نظریات کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو یا اللہ ایسے لوگوں کے ناپاک عزائم سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو ملک اور اسلام کے خیر خواہ ہیں ان کی مدد فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ تشریف رکھیں، کہاں ہے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اللہ کرے آپ تک پورا ہو جائے، جو میں نے بیان